اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ فتح کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ هو الذي واللہ ایسا ہے، انزل جس نے اتارا، السکینہ اطمینان، سکون، فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا تاکہ اور بڑھ جائیں، ایمان مع ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لِيُدْخِلَ تاکہ داخل کرے، المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، جنات ایسے باغات میں، تجری جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ویکفرا اور دور کر دے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وکان ذالک اور یہ ہے، عند اللہ کے ہاں، فوزاً عظیما بڑی کامیابی۔ تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَيُعَذِّبَ اور تاکہ عذاب دے، المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور شرک کرنے والے مردوں کو، والمشرکات اور شرک کرنے والی عورتوں کو، الظانین جو خیال کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا خیال، علیہم انہی پر پڑنے والی ہے، دائرۃ السوء بری مصیبت، وغضب اللہ علیہم اور اللہ غصہ ہوئے ان پر، ولعنہم اور ان پر لعنت فرمائی، وأعد لہم اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، وساعت مصیرا اور وہ بری جگہ ہے۔ اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، انہی پر مصیبت کا حادثہ پڑنے والا ہے یا بری مصیبت پڑنے والی ہے، اور اللہ ان پر غصہ ہوئے اور ان پر لعنت فرمائی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلی 3 آیات میں جو انعامات بیان فرمائے گئے ہیں وہ تو آپ کے لیے ہیں، اللہ نے آپ پر انعامات فرمائے ہیں، ہمارے لیے انعامات کیا ہیں؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں جن میں صحابہ کرام کے لیے انعامات بیان فرمائے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر ایک انعام تو یہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں سکون نازل فرمایا، یعنی جب مسلمان مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے سن 6 ہجری میں، تو اس اللہ نے سکون نازل فرمایا۔ اطمینان اور سکون کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں منافقین کی طرح کوئی شک پیدا نہیں ہوا، جیسے بہت سے منافقین اس وقت حضور کے اعلان کے باوجود ساتھ نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ مسلمان جو وہاں جا رہے ہیں مکہ میں زندہ بھی واپس آئیں گے یا نہیں، مشرکین تو زندہ کو واپس نہیں آنے دیں گے۔
ان کو اللہ رسول کی بات پر اطمینان ہوا۔ ایک تو یہ اطمینان کا فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ اطمینان کا یہ ہوا کہ جب بیعت رضوان کا وقت آیا اس وقت بھی صحابہ کرام نے اطمینان سے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت کی خبر آئی تو اس وقت بھی صحابہ کرام پرسکون اور اطمینان کی حالت میں رہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ یہ کچھ لڑائی کریں اور پھر ہم ان پر حملہ کریں، لوگوں سے ہم یہ کہیں کہ ہم نے ان سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کی بلکہ مسلمانوں نے پہل کی۔ ایسے کئی واقعات سفر میں پیش آئے تو لیکن صحابہ کرام اشتعال اور غصے میں نہ آئے بلکہ اطمینان اور سکون میں رہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اطمینان اور سکون بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، خصوصاً ایسے موقعوں پر جہاں ذرا سی بے اطمینانی اور غصے سے بڑے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں اطمینان اور سکون سے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر سکون نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، چونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر ایک عام مسلمان نیکیاں کثرت سے کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، جیسے ایک آدمی اچھی خوراک کھاتا ہے تو اس کی صحت اچھی ہوتی رہتی ہے، اور اگر مسلمان گناہ زیادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان پھر کمزور ہوتا رہتا ہے، جیسے کسی کو آدمی ناموافق چیز استعمال کرے تو اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کا ایمان ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے ایمان میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، چنانچہ ان کا ایمان بڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی فرشتے بھی اللہ کے لشکر میں شامل ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے لشکر میں شامل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے وہ کام لینا چاہتے ہیں تو اسے حکم دیتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے، اسی طرح پانی بھی اللہ کا لشکر ہے، دریا بھی اللہ کا لشکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہوا کو حکم دیتے ہیں، بعض قوموں کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ اور فرشتے بھی اللہ کا لشکر ہیں۔ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے اور مسلمانوں کو تعداد بڑھانے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی تھی، اس نے کفار کے ہانڈیوں کو الٹ دیا تھا، انہیں خیموں کو کھیڑ دیا تھا، شدید سردی پیدا ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع بارش بھی آئی تھی، بارش اللہ کا لشکر تھا۔ تو اللہ کے لشکر ہیں، لشکر کون کون سے ہیں اللہ ہی جانتا۔ قرآن کریم میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کا رب ہی جانتا ہے، سارے لشکروں کو جان بھی نہیں سکتا۔ زمینی مخلوق کو اب تک ہم مکمل نہیں جان سکتے کتنی مخلوقات ہیں۔ تو بہرحال یہ لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو بھی بتانا ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک فرشتے کے ذریعے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، کفار کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے محتاج بھی نہیں ہے کہ یہ جہاد کریں گے تو کفار کو شکست ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کے ذریعے سے بستیوں کو اللہ نے الٹوا دیا، جیسے قوم لوط کی بستی الٹی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے اسے الٹ دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے بستی الٹ سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کفار کو ایک وقت میں ہلاک کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو جہاد کا جو حکم جس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، مسئلے تو حکمتوں والا بھی ہے۔ تو حکمت کا تقاضا اور مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جہاد کا حکم دینا تو اللہ حکم دے دیتے ہیں جہاد کریں، اور جہاں جہاد نہ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے ہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ تم جہاد کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ صبر کریں، اطمینان اور سکون سے رہیں۔ تو یہ مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کس وقت کون سا کام مصلحت ہے، کس کام کرنا مصلحت ہے، کس کام کا نہ کرنا کس وقت مصلحت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک تو اس وجہ سے اور اطمینان سکون نازل کہ دوسرا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کا ایسے جنتوں میں اللہ داخل کرنا چاہتے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
کبھی ان سے نکالا نہیں جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیں گے حضور کی اطاعت کی برکت سے، اور اعمال صالح کی مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ بھی انعامات کا ذکر ہوا ہے یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، کہ دل میں اطمینان سکون حاصل ہونا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، گناہوں کا معاف ہو جانا، جنت کا مل جانا، یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اطمینان و سکون اللہ نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو انہیں کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے، جو اللہ کے ساتھ برے گمان کرتے ہیں۔ برے گمان سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکل رہے تھے تو اس وقت منافق یہ خیال کر رہے تھے کہ مسلمان زندہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو تو مشرکین مکہ ختم کر دیں گے، اور یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں اور انہی کے گھر جا رہے ہیں مرنے کے لیے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ برے برے خیالات کر رہے تھے اپنے شرک یا کفری عقائد کی وجہ سے، انہی کا برا وقت پڑنے والا ہے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد پھر وہی منافقین اور کفار قتل بھی ہوئے، قید بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، ان کو رحمت سے دور کر دیا، ان کے لیے اس نے دوزخ اور جہنم تیار کر رکھی ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان پہ اللہ غضب بھی نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے رحمت سے دور بھی کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے کسی کفر و شرک کے کام میں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں اور مومنین والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین اور کفار والے کاموں اور نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔